بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ سلطان علپ ارسلان کون تھے اور واقعہ ملازگرد۔ علپ ارسلان کا اصل نام محمد تھا، جبکہ ابو شجاع ان کی کونیت تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے بہت سے خطبات ملے تھے، لیکن دنیا انہیں علپ ارسلان کے نام سے جانتی ہے۔ 491 ہجری بمطابق 1059 میں جب چاغری بے کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے علپ ارسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھالا۔ 1063 عیسوی میں تغرل بے کا انتقال ہوا تو زیادہ تر علپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں سے متاثر کن شخصیت کے مداد تھی۔ چنانچہ 456 ہجری بمطابق 1064 عیسوی کے آخر میں علپ ارسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرمانرواں کی حیثیت سے زمام کار سنبھالی۔ علپ ارسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ علپ ارسلان 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر لے کر آذربائیجان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں علپ ارسلان نے اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ انجاس کے فرمانرواں بقرات میں خوف زدہ ہو کر صلح کی درخواست کی۔ اس پر علپ ارسلان نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور آرمینیا کے مسیحی حصے پر مکمل چڑھائی کی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جبکہ دوسرا حصہ مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا۔ علپ ارسلان کی فوج نے مسیحی آرمینیا کے ایک اہم شہر کو فتح کیا اور علپ ارسلان کے موقع پر فوج کا رخ آرمینیا کے صدر مقام کی طرف ہو گیا۔ اس شہر کو عیسائی بے حد مزید رکھتے تھے۔ اس شہر کے چاروں اطراف پانی جبکہ ایک طرف لکڑی کا پل تھا، لیکن سلجوقیوں نے کافی کوشش کے بعد اس قلعہ کو بھی فتح کر لیا۔ مسیح آرمینی کے فتح کے بعد علپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا۔ 497 بمطابق 1064 عیسوی میں علپ ارسلان اس علاقے کی طرف بڑھ گئے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ 460 ہجری بمطابق 1067 میں علپ ارسلان کے سالار نے رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسرا روم پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ ادھر علپ ارسلان اپنی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملازگرد جا پہنچے۔ یہاں علپ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ رومانوس کی فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ پر مشتمل تھی، جبکہ اسلامی مورخین کے مطابق علپ ارسلان فوج 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ایک نئے طاقتور فوج کے سامنے علپ ارسلان کا اسلامی فوج کا لشکر محض ایک مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رومانوس چہارم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہا کرتے تھے کہ آئندہ موسم سرما سلجوقیوں کے دارالحکومت میں گزاریں گے اور موسم سرما عراق میں گزاریں گے۔ اس کے ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ علپ ارسلان خود سے 20 گنا بڑی فوج دے کر ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے۔ علپ ارسلان نے جب رومی لشکر کو دیکھا تو تھوڑی سی سوچ میں پڑ گئے۔ ایک وزیر نے سمجھا آپ گھبرا گئے ہیں اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، سلطان اتنے فکر مند نہ ہوں، ہم صلح کی درخواست بھی تو کر سکتے ہیں۔ دوسرے وزیر نے کہا، ہم سپاہی مستقیم کر کے تھوڑے سے عرصے میں ایک زبردست فوج تیار کر سکتے ہیں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دشمن کی فوج کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرایا، میں تو اس سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اتنے لوگوں کو میں دفن کہاں کروں گا۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک اور بھی طاقت ہے جو کہ زمین و آسمان پر حکومت کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ہمیں صبر ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہوگا، ورنہ درجہ شہادت پر ہم تو ضرور فائز ہوں گے۔ 423 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کو خلات کے مقام پر اسلامی لشکر کی رومیوں کے ہر ایک اول دستے سے لڑائی ہوئی۔ یہ ہر اول دستہ بھی بہت بڑا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہر دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تہس نہس کر دیے گئے۔ علپ ارسلان کی پیش قدمی اور ہر اول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی رومانوس چہارم نے اپنی فوج کو یکجا کر لیا
ملازگرت اور خلات کے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ علی پر السلام نے دانشمند اور جرنیل کا ثبوت دیتے ہوئے رومانوس چہارم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت ساری جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہی ہے کہ کافرین اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ جس کے جواب میں رومانوس چہارم نے جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو اس جگہ کو جس پر تم نے پڑاؤ ڈالا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کو ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس موقع پر ابو امام نصر محمد بن مالک نے مشورہ دیا کہ آج کا دن ٹھہر جائیں، کل جمعے کا دن ہے، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ علی پر السلام کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ پوری فوج پر گرہ اور زاری کی کیفیت طاری تھی۔ سلطان علی پر السلام نے سفید کو زیب تن کر کے رکھا تھا، اگر میں شہید ہو گیا تو میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار کو نیام سے نکال کر نیام کو پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہوا۔ میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ سلجوکیوں کے ہر اول دستے نے جب رومیوں کے دستے پر حملہ کیا تو پہلے حملے میں ہی مشہور جرنیل اور اس کے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ علی پر السلام نے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا۔ وہ اتنی تیزی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں افراتفری پھیلنے سے قابو نہ پا سکے۔ اس موقع پر رومانوس چہارم ایک تاریخی غلطی سرزن کر ہو گیا۔ نہایت تیز دھوپ سے اسے بدحواس کر دیا۔ اس نے سوچا میں چند لمحے اپنے خیمے میں جا کر آرام کر لوں، شاید بہتر انداز سے پھر میں جا کر میدان جنگ میں لڑ سکوں، اور یہی اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جب رومانوس نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو دور دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہیوں نے سمجھا کہ شاید بادشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لڑائی جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ رومی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رومانوس چہارم گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ علی پر السلام نے رومانوس چہارم کے ساتھ کیسا سلوک کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور تب تک آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔